بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایس ایم ظفر صاحب کا 20 اکتوبر 2023 کو انتقال ہو گیا تھا۔ ایس ایم ظفر کی رسم کل ان کے گھر پر ادا کی گئی۔ ان کا گھر نہر کے عین اوپر ہے۔ ٹھوکر نیاز بیگ سے آپ پنجاب یونیورسٹی کی طرف جائیں، تقریباً 1.5-2 کلومیٹر کے فاصلے پر لیفٹ سائڈ پہ نہر کے بالکل اوپر ایس ایم ظفر صاحب کا گھر آ جاتا ہے۔ وہاں پہ رسم کل ادا کی گئی۔ کافی لوگ اس میں موجود تھے، ڈگنیٹیز بھی کافی تعداد میں وہاں پہ آئی ہوئی تھی۔ جب ہم وہاں پہ گئے تو تقریباً 1.5-2 کلومیٹر تک گاڑیوں کی لائن لگی ہوئی تھی۔ کہیں پہ سنگل لائن تھی، کہیں پہ ڈبل لائن تھی اور کہیں پہ تہری لائن لگی ہوئی تھی۔ ایس ایم ظفر صاحب کے گھر کے اندر لان میں شامیانے لگائے گئے تھے۔ وہاں پہ لوگ کافی تعداد میں موجود تھے۔ یہاں پہ ایک انفراد یہ دیکھنے میں آئی کہ جس طرح سے ایسے مواقع پر کسی عالم دین کی طرف سے خطبہ دیا جاتا ہے، تقریر کی جاتی ہے، لیکن یہاں پہ ایک اسکالر کو بلایا گیا تھا جنہوں نے لیکچر دیا کہ کسی بھی عالم دین کے روایتی خطاب سے کہیں بہتر لیکچر تھا، وہ بھی ہم آپ کو سناتے ہیں۔ اس تقریب میں خورشید محمود قصوری بھی آئے ہوئے تھے۔ منیر احمد خان سے میں نے اس موقع پر ذرا آہستگی سے پوچھا کہ خان صاحب پہلے آپ پیپلز پارٹی میں ہوا کرتے تھے، آج کل کس پارٹی میں ہیں؟ تو انہوں نے تھوڑا سوچتے ہوئے کہا کہ میں پی ٹی آئی میں ہوں۔ اس سے قبل قرآن خوانی ہوئی تھی۔ جب ہم وہاں پہ پہنچے تو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جا رہی تھی۔ اس نعت خان کی طرف سے سما باندھ دیا گیا۔ اس کے بعد پھر لیکچر کا آغاز ہوا۔ جیسا کہ ہم نے بتایا کہ یہ ایک غیر روایتی منفرد قسم کا لیکچر تھا۔ عمومی طور پر ایسے مواقع پر علماء کرام خطاب کرتے ہیں، تقریر کرتے ہیں۔ ان اسکالر کی طرف سے موت اور حیات کے فلسفے پر روشنی ڈالی گئی۔ آخر میں ان کی طرف سے دعا کروائی گئی۔ دعا کے بعد لوگ بکھرنا شروع ہو گئے۔ ساتھ ہی اذان کی آواز آئی۔ نماز عصر کا وقت ہو چکا تھا، اذان دی گئی۔ اس کے ساتھ ہی وہیں پہ کچھ لوگوں نے نماز عصر ادا کی۔ وہاں پہ رسم کل میں آنے والوں میں اشتیاق چودھری صاحب بھی موجود تھے۔ اشتیاق چودھری صاحب کون ہیں؟ یہ وکالت میں ایس ایم ظفر صاحب کے جانشین تھے۔ انہوں نے اپنا چیمبر اشتیاق چودھری کے حوالے کیا تھا اور انسانی حقوق کے حوالے سے ان کی جو تنظیم تھی، جو معاملات تھے، وہ بھی ایس ایم ظفر کی زندگی میں ہی اشتیاق چودھری صاحب ان کی سرپرستی میں دیکھا کرتے تھے۔ وہاں پہ قیوم نظامی صاحب کے ساتھ بھی ہماری ملاقات ہوئی۔ فواد چودھری صاحب موجود تھے۔ اعتزاز حسن اور لطیف خان خوصہ بھی جس طرح جنازے پہ موجود تھے، اسی طرح سے وہ کل خوانی پر بھی آئے ہوئے تھے۔ کل خوانی کا سلسلہ 2 بجے شروع ہوا، 4 بجے ختم پر اختتام پذیر ہوا۔ ایس ایم ظفر صاحب کے حوالے سے آپ انٹرنیٹ پر جائیں، گوگل پر جائیں، سرچ کریں تو یہ بتایا جاتا ہے ایس ایم ظفر صاحب برما رنگون میں پیدا ہوئے۔ اس حوالے سے تھوڑی سی وضاحت کی ضرورت تھی۔ ایس ایم ظفر صاحب کے بڑے بزرگ کیا وہ برما رنگون کے رہنے والے تھے؟ جدی پشتی وہاں پہ رہتے تھے؟ اس حوالے سے میں نے تھوڑی سی بات کی، مختصر سی بات کی علی ظفر صاحب سے۔ جب لوگ ان سے مل رہے تھے، میں نے ان سے یہی سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کے جو بزرگ ہیں، ان کے جو بڑے ہیں، وہ شکر گڑھ میں رہتے تھے۔ جن دنوں میں ایس ایم ظفر صاحب کی پیدائش ہوئی ہے، یعنی ایس ایم ظفر صاحب کے والد صاحب کی وہاں پہ پوسٹنگ تھی، وہاں پہ رنگون میں برما میں پوسٹنگ تھی۔ اب چلتے ہیں اسکالر صاحب کے لیکچر کی طرف۔ آپ کے بہن بھائی میں سے کوئی ہو تو یہ اوپر سے تو بہت ٹھیک ٹھاک لگ رہا ہو، لیکن ذرا سا بہت میں آپ بچ گیا تو مشکل نہیں۔ تو یہ جو چیریٹیبلٹی ہے، اس کے بارے میں جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ دوسروں کے بارے میں فکر کرنا جو ہے اس کو اپنی زندگی کا حصہ ہو جائے۔ اپنے بارے میں ضرور سوچیں، لیکن اپنے سے ہٹ کے یہ سوچیں کہ ہم اپنی سوسائٹی کو کیسے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اور کیسے اس کے اندر جو کمی ہے یا جو انڈر پریولیجڈ لوگ ہیں ان کی کیا مدد کر سکتے ہیں۔ اور خواتین حضرات جو اس کی جو ایسی چیز ہے کہ میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، جو میں ہر موقع پہ کوشش کرتا ہوں کہ آپ جیسے ایجوکیٹ کہتے ہیں کہ گوشت گزار کروں، وہ یہ کہ زندگی میں بھی صرف آپ لوگوں کی مدد نہیں کر سکتے۔ اٹس ناٹ جسٹ ان یور اون لائف، مرنے کے بعد بھی آپ کی کچھ چیزیں ہیں کہ جو صدقہ جاریہ بن کے لوگ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے آرگنز ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہیں جو آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ وہ لوگوں کے لیے کتنے کرامت ہو سکتے ہیں۔ تو ہمیں اس کی ضرورت ہے کہ ہم مرنے سے پہلے یہ وصیت کریں کہ میرا فلاں فلاں آرگن ہے،
لوگوں کے کاموں میں دیا جائے. ایسی آرگنائزیشن بنی ہوئی اور اس میں ہمارے بہت سارے اسکالرز نے انٹرنیشنل کانفرنس میں اس کے حق میں فتویٰ دیا ہے کہ یہ چیز جو ہے اس کو ہمیں ضرور کرنی چاہیے. سو میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے بالکل ابتدا سے جوڑتا ہوں. میں نے شروع میں یہ کیا تھا کہ دیکھیے اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے, اللہ تعالیٰ کی جنت میں جانا ہے, اس کا بنیادی جو موٹو یا مینیفیسٹو ہے دیٹ از ٹو بیکم اے گڈ ہیومن بینگ. اور میں نے کوشش کی ہے چند الفاظ میں آپ کے سامنے اچھے انسان کا خصائص بیان کروں. اس لیے نہیں کہ آپ کو اطلاع میں اضافہ کروں گا بلکہ اس لیے کہ ہم سب کے لیے یاد دہانی ہے. ہم آخر میں ظفر صاحب کی بات اٹھا کے دعا بھی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہم یہ استدعا کرتے ہیں کہ جو انہوں نے غیر معمولی زندگی گزاری ہے, ایکسٹراڈنری ان کی لائف تھی, جس نے اٹ ہیز امپیکٹڈ سو مینی پیپل اوور دیز ایئرس, اور ہی واز اے لیجنڈ ان ہز اون رائٹ. سو ان کی جو حسنات ہیں, ان کی جو کامیابیاں ہیں, ان کا جو امپیکٹ ہے اور جو لیگیسی وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں, اس سے ہم پورا فائدہ اٹھائیے. آئیے ہم دعا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وما في بارگاہ میں حاضر ہیں اور اپنی انتہائی رقم محترم ایسی ظفر صاحب کی مغفرت کی آپ سے دعا کرتے ہیں. خدا تعالیٰ ان کی مغفرت فرما. اے خدا تعالیٰ ان کی آئندہ کی منزلوں کو آسان فرما. اے خدا تعالیٰ جو انہوں نے نیکیاں کی ہیں ان کو قبول فرما. اے خدا تعالیٰ جو انہوں نے لیگیسی چھوڑی ہے انسان دوستی کی اور رسول کی زندگی کی, ہم سب کو بھی اس کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرما. اے خدا تعالیٰ ہم سب کو بھی اپنی آخرت کے فکر کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سے آسی کا روا ہوگا کسے کس کے دامن میں چھپو آقا, کس کے دامن میں چھپو. دامن تمہارا چھوڑ کر سوئے جنت جاتے ہیں حسن. دامن میں چھپو آقا, کس کے دامن میں چھپو. دامن تمہارا چھوڑ کر سوئے جنت جاتے ہیں حسن.